بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اسٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جادو کا اگلا حصہ۔ بڑا معصوم انسان تھا، سادگی اور نا آگہی بھی اللہ کا کتنا بڑا انعام ہوتی ہے۔ ہم آگے بڑھتے گئے اور صبح روشن ہوتی گئی۔ پھر ایک شخص نے ہم دونوں کو دیکھا اور اس طرح ہماری طرف دوڑا کہ کئی جگہ ٹھوکر کھاتے کھاتے بچا۔ ہمارے پاس آ کر وہ منہ سے کچھ نہ بولا، پھر جس طرح آیا تھا اس طرح واپس دوڑا۔ آ گیا رے، آ گیا، پیتم آ گیا، سانگی تیرا پیتم آ گیا، لے آیا رے، لے آیا، ڈاکٹر اسے لے آیا۔ پھر ایسی بھگدڑ مچی کہ مجھے ہنسی آنے لگی۔ ہمارے سانگی کے گھر تک پہنچتے پہنچتے آدھا گاؤں ہمارے پیچھے تھا۔ سانگی کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ وہ خاموش دروازے پر کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ہی امرتا کھڑی تھی، دونوں پتھرائی ہوئی سی تھیں۔ پیتم ماں کو دیکھ کر بے قابو ہو گیا۔ وہ دوڑا اور سانگی سے لپٹ گیا۔ سانگی کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ وہ بے ہوش ہو کر گرنے لگی تو پیتم نے اسے اپنے بازوؤں میں سنبھال لیا۔ مجمع اب میری طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ لوگ میری جے جے کار کر رہے تھے۔ اسی وقت کسی نے پیچھے سے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے گھوم کر دیکھا، کوئی عمر رسیدہ بزرگ تھے، لمبی سفید داڑھی، نورانی چہرہ۔ مجھے دیکھ کر بڑی نرمی سے بولے، میرا نام نصیب اللہ ہے۔ اوہ، میرے منہ سے نکلا۔ میں نے بڑے ادب سے انہیں سلام کیا۔ وہ جواب دے کر بولے، ہر عمل من جانب اللہ ہوتا ہے۔ میری بہن شدید بیمار ہو گئی، میں انہیں چھوڑ کر نہیں آ سکا اور آخر کار وہ جاں بحق ہو گئیں۔ لیکن یہاں یہی ہوا جو ہونا تھا۔ آئیے چلیں، آئیے تعارض نہ کیجیے۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ لوگ ہمارے پیچھے چلے تو نصیب اللہ نے کہا، کچھ توقف فرمائیے، مہمان ہمارے ساتھ ہیں، آپ سے بعد میں ملاقات ہو سکے گی۔ لوگ رک گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہم مسجد پہنچ گئے۔ مجھے حجرے میں لے جایا گیا۔ میں نے مجمع میں شکور اور بندو کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اب وہ سامنے آ گئے اور مجھے سلام کیا۔ شکور میاں، ناشتے کی ضرورت ہے، نصیب اللہ بولے۔ ابھی لایا، شکور نے مستعدی سے کہا اور گھر کی جانب دوڑ گیا۔ تو آپ سانگی کے پیتم کو لے آئے؟ وہ مسکرا کر بولے، احسان ہے رب کریم کا۔ میں نے جواب دیا، مجھے تفصیل پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد سے آپ نے بڑا کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ آپ سے منسوب ہے اس کے بارے میں بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بستی کے ایک شخص نے 1 لاکھ کے انعام کے لالچ میں پولیس کو آپ کی نشاندہی کی تھی۔ پولیس یہاں سے ناکام ہو کر گئی، لیکن مکھیا سنگھ کو پتہ چل گیا کہ حصے پور کے ایک مہمان کے ساتھ یہ بدسلوکی کی گئی، تو مکھیا سنگھ نے اسے پکڑوا کر 3 دن گاؤں کے چوک میں درخت سے بندھوا کر 100 جوتے روزانہ لگوائے۔ پھر اسے اس کے خاندان سمیت حصے پور سے نکال دیا اور اس پر تا حیات یہاں آنے کی پابندی لگا دی۔ اوہ افسوس! مکھیا سنگھ بے حد انسان دوست شخص ہے۔ اس نے شاید دھونی لال ڈی ایس پی کے ساتھ سخت سلوک کیا تھا اور اسے چند گھنٹوں کے اندر حصے پور چھوڑنے کی ہدایت کر دی تھی، جس کے بعد وہ چلا گیا۔ لیکن جانے سے پہلے اس نے حصے پور کے ایک ایک گھر اور آس پاس کے کھیت کھلیانوں کی زبردست تلاشی لی تھی۔ نصیب اللہ باتیں کرتے رہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان سے پوچھوں کہ مجھے یہاں بلانے کی درخواست کس لیے کی گئی تھی، لیکن پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ شکور ناشتہ لے آیا تھا۔ ناشتے کے بعد پیش امام صاحب نے مجھے آرام کرنے کی ہدایت کی اور خود اندر مسجد میں چلے گئے۔ میں بستر پر لیٹ کر رات کے واقعات کے بارے میں سوچنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں دل میں ایک دکھن سی تھی۔ میں ایک کمزور اور حالات کا مارا ہوا انسان ہوں۔ مجھے جو کچھ عطا کیا گیا وہ میری طلب نہیں تھی، بس ایک عطا تھی جو بہت عظیم تھی، لیکن میں ایک معمولی آدمی ہوں۔ وہ سب بہت بڑے ہیں، مجھ سے ابھی بہت غلطیاں ہوں گی۔ اگر وہ ناقابل معافی ہیں تو مجھے موت کی سزا دے دی جائے۔ میں تو اپنے محور سے بہت دور ہو چکا ہوں۔ میرے لیے زندگی موت بے معنی ہے۔ مجھے پاکستان جانے کی پیشکش کی گئی ہے۔ زندہ رہا تو جاؤں گا، ابھی کسے جلدی ہے؟ نہ جانے کب نیند آ گئی۔ آنکھیں کس طرح کے شور سے کھلی تھیں۔ میں اس شور پر غور کرنے لگا۔ ٹین کا کنستر بجایا جا رہا تھا، پھر اس کی چیختی آواز سنائی دی، حصے پور کے لوگوں، جو کچھ کہا جا رہا ہے غور سے سنو۔ حصے پور میں آنے والا مہمان ڈاکٹر پورے حصے پور کا مہمان ہے۔ کاشی رام نے انعام کے لالچ میں پولیس کو اس کے بارے میں خبر دی۔ تم نے کاشی رام کا حشر دیکھ لیا۔ ہمارے پرکھوں کا مان مریادہ ہے کہ مہمان بھگوان سامان ہوتا ہے، اس کے بارے میں برا سوچنے والا اپرادھی ہے۔ سو غور سے سن لو، اب اگر کسی نے اس کی خبر پولیس کو کی
تو پورا حصے پر اس کا دشمن ہوگا۔ جھگڑا اس کا اور حکومت کا ہے۔ جب وہ اپنی خوشی سے یہاں سے چلا جائے گا تب حکومت جانے، اور وہ حصے پور میں اگر اس کا بال بھی بکا ہوا تو انرتھ ہو جائے گا۔ یہ حکم مکھیا سنگھ نمبردار کا ہے۔ پوری کہانی سنا کر منادی کرنے والا آگے بڑھ گیا۔ پھر کہیں دور سے اس کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ اسی وقت مسجد کے اندرونی دروازے سے آہٹ ابھری اور میں نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ آنے والے نصیب اللہ تھے۔ مسکرا کر بولے، مکھیا سنگھ نے تمہارے لیے ڈنڈی پٹوائی ہے۔ میں نے سن لیا۔ میرے خیال میں غسل کر لو، شکور کھانا لے آئے گا، پھر ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے گا۔ بہتر ہے، لیکن کھانے کی چندہ حاجت نہیں ہے۔ میں نے ہلکی کھچڑی کے لیے کہہ دیا ہے، تھوڑی بہت کھا لینا۔ نصیب اللہ نے کہا۔ غسل کر کے کھانا کھایا، پھر نماز پڑھنے چلا گیا۔ حصے پور کے مسلمان باشندے نماز کے بعد بڑے اتفاق سے مجھے ملے۔ عصر کی نماز پڑھی گئی۔ اس وقت شام کے 6 بجے تھے جب حجرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھ سے پہلے پیش امام دروازے پر آئے اور انہوں نے دروازہ کھول کر دیکھا۔ پھر ان کی آواز ابھری، ارے نمبردار صاحب آپ؟ ہاں بزرگو، اپنے مہمان سے ملنے آئے ہیں۔ اندر تشریف لائیں گے؟ نصیب اللہ نے پوچھا۔ کون سی نئی بات ہوگی؟ ہمیشہ عید بقرعید تم سے ملنے آتے ہیں۔ آئیے، نصیب اللہ نے کہا اور نمبردار اندر آ گئے۔ بہترین شخصیت کے مالک تھے۔ لمبا اونچا قد، ورزشی بدن، باروب چہرہ جس پر بڑی بڑی مونچھیں، گونجدار آواز، دونوں ہاتھ جوڑ کر نمستے کیا اور مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ پھر بولے، بھگوان کا شکر ہے کچھ لوگوں کی برائی کے باوجود آپ کو نقصان نہیں پہنچا، ورنہ دلہا کی نگری میں ہمارا منہ کالا ہو جاتا۔ دلہا بابا کہتے، مکھیا سنگھ تم ہمارے ایک مہمان کی حفاظت نہ کر سکے، ہم تمہاری پوری بستی کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مکھیا جی، اوتار ہو بھگوان کے۔ سانگی کے بیٹے کو ڈھونڈ لائے، بڑی شانتی ہوئی ہے، تمہارے چرن چھونے کو جی چاہتا ہے۔ میں ایک گنہگار بندہ ہوں، یہی کہو گے۔ ایک بنتی لے کر آیا ہوں۔ کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ اب کچھ دن میری مڑیا کی رونق دے دیں، میرے ساتھ رہیں، مگر آپ کو دین دھرم کے کاموں میں دقت ہوگی، اس لیے نہیں کہتا۔ ہاں، بنتی یہ ہے کہ کل رات کا بھوجن میرے گھر کریں۔ باہر حکیم احمد موجود ہے، چندوسی کا سب سے مشہور باورچی ہے، مسلمانوں کے کھانے یہی پکاتا ہے۔ ہم نے اسے بلا لیا ہے، کھانے اسی کے برتنوں میں پکیں گے، اسی کے برتنوں میں کھلائے جائیں گے، کوئی ہندو انہیں ہاتھ نہیں لگائے گا۔ بڑی متاثر کن پیشکش تھی۔ میں نے نصیب اللہ کی طرف دیکھا تو وہ بولے، نمبردار صاحب دلہا بابا کے زبردست عقیدت مند ہیں، نومبر کے مہینے میں ان کا عرس کراتے ہیں، 7 دن تک لنگر ہوتا ہے، قوالیاں ہوتی ہیں، مسلمان باورچی بلائے جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ میں نے دعوت قبول کر لی تھی۔ نمبردار کے جانے کے بعد بہت دیر تک ان کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔ میں نے کہا، نمبردار صاحب اتنے صاحب حیثیت ہیں تو دلہا بابا کی درگاہ کیوں نہیں بنوا دی؟ سب کچھ کر ڈالا تھا، نقشہ تک بنوا لیا تھا، مگر دلہا بابا کی طرف سے انکار ہو گیا۔ حکم وہاں سے ملا کہ مزار کو جوں کا توں رہنے دیا جائے، حکم عدولی نہ کی جا سکی۔ رات گزر گئی۔ دوسرے دن 11 بجے کے قریب نصیب اللہ سے اجازت لے کر سانگی کے گھر چل پڑا۔ بندو کو ساتھ لے لیا تھا۔ سانگی کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بنا ہوا تھا، بستی کے لوگ آ جا رہے تھے۔ سانگی نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی۔ امرتا حسب معمول موجود تھی، مجھے دیکھ کر عجیب طرح سے شرمانے لگی، اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ پیتم میرے گلے سے آ لگا، آپ نے مجھے میری ماں سے ملا دیا مہاراج، واہ گرو آپ کو اپنی چھایا دے۔ بہت سی باتوں کے بعد اچانک امرتا نے بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، ادھر آؤ، میرے ساتھ آؤ۔ میں اس کی بے باکی پر دنگ رہ گیا، تاہم اٹھ کر چل پڑا۔ وہ مجھے اس کمرے میں لے گئی جہاں طاق میں منت کا چراغ دیکھا تھا، لیکن اب وہاں وہ 2 چراغ جل رہے تھے۔ یہ دیکھو، اس نے چراغوں کی طرف اشارہ کیا، پھر بولی، ان میں سے ایک سانگی کا ہے، وہ دلہا بابا کے مزار پر 7 چراغ جلائے گی، دوسرا میں لائی ہوں تمہارے لیے۔ جب میرا تم سے وواہ ہو جائے گا تو ہم دونوں دلہا بابا کے مزار پر 7 چراغ روشن کریں گے، میں نے منت مانی ہے۔ میں ہکا بکا رہ گیا، کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھا، سوچا مذاق کر رہی ہے، ایک بے باک مذاق، لیکن اسے مذاق نہیں کرنا آتا تھا۔ اس کے چہرے پر اعتماد کی پرچھائیاں رقصہ تھیں۔ او معبود دو جہاں، یہ سب کچھ مجھے نہیں آتا، کوئی مجھ سے میری زندگی مانگ لے، دے دوں گا، لیکن کسی معصوم دل کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرے کانوں میں امرتا کے الفاظ
سنسنا رہے تھے۔ دوسرا چراغ میں لائی ہوں تمہارے لیے، جب میرا وواہ تم سے ہو جائے گا تو ہم دونوں دولہا بابا کے مزار پر 7 چراغ روشن کریں گے، میں نے منت مانی ہے۔ میں نے اس کے معصوم چہرے کو دوبارہ دیکھا، وہ چراغوں کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ تب میرا ایک ہاتھ آگے بڑھا، میں نے چراغ کو چھوتے ہوئے دل میں کہا، دولہا بابا میری منت ہے کہ اس کے معصوم دل سے میری محبت کا یہ احساس دور کر دیں، اس کا انداز بدل دیں، یہ مجھے ایک بھائی کے انداز میں سوچے، میری یہ آرزو پوری کر دیں۔ اسی وقت سانگی اور پیتم اندر آ گئے۔ اب باہر جا کر آجا امرتی، کیوں ڈاکٹر جی کو پریشان کر رہی ہے؟ آ گیا تو جل ککڑے، ڈاکٹر جی میرے ہیں، میں نے انہیں بھیجا تھا تیری تلاش میں، کیا سمجھا؟ سمجھ گیا بھائی، مگر کچھ جل پانی تو کر ڈاکٹر جی کا۔ ہاں، ارے ہائے دیا، میں تو بھول ہی گئی، وہ ہمیں وہیں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ کافی وقت وہاں گزار کر واپس آ گیا۔ نصیب اللہ سیدھے سادے انسان تھے، اندر سے گہرے نہیں تھے، خود ہی بول پڑے، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ ایک دن دولہا بابا کے مزار پر فاتحہ پڑھنے گیا، ٹیک دھوپ دوپہر تھی، سورج قہر برسا رہا تھا، بس دل چاہا کہ مزار پاک پر جاؤں، سو چلا گیا۔ بڑی ٹھنڈی جگہ تھی، درختوں کے نیچے بیٹھ کر فاتحہ خوانی کی، پھر ٹھنڈک میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ کوئی آہٹ سنائی دی، اٹھ کر دیکھا تو سانگی نظر آئی، دوپہر میں بیٹھی سر پر خاک ڈال رہی تھی اور آہستہ آہستہ پیتم پیتم پکار رہی تھی۔ میرا دل تڑپ کر رہ گیا۔ اس وقت باہر کی مٹی آگ بنی ہوئی تھی اور وہ یہ آگ اپنے سر پر ڈال رہی تھی۔ میں اٹھا تو وہ مجھے دیکھ کر بھاگ گئی۔ میرا دل رو رہا تھا۔ دوبارہ لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں تو ایک سرگوشی کانوں میں ابھری، نصیب اللہ، ایک مہمان کے خیر مقدم کے لیے انتظام کر لو، وہ سانگی کے درد کا درما بنے گا۔ میں سمجھ نہیں سکا۔ دوسرے دن میری بہن کی بیماری کی خبر ملی، میں وہاں چلا گیا، لیکن شکور سے کہہ گیا کہ اگر کوئی مہمان آئے تو اس کا خیال رکھے۔ ساری بات میرے علم میں آ گئی۔ مجھے پیتم کے لیے ہی حصے پور بھیجا گیا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ میرا فرض پورا ہو گیا اور میں ساتھ ہی میں آسیہ کو بھی اس کا شوہر مل گیا۔ مکھیا سنگھ کا ذکر نکلا تو نصیب اللہ نے بتایا، راج واڑے ختم ہو گئے، ریاستیں حکومتوں میں ضم ہو گئیں، لیکن راجاؤں کی شان ختم نہیں ہو سکی۔ مکھیا سنگھ کے دادا راجہ ملکان سنگھ بڑی شان و شوکت کے مالک تھے، پھر ان کے پتا جی راجہ سکھ دیو سنگھ بھی انگریزوں کے گہرے دوست تھے۔ ان کے بہت سے رشتہ دار آج بھی وزارتوں اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ آج بھی مکھیا سنگھ کی بڑی شان ہے، دلی میں ان کی بات چلتی ہے، بس اللہ کی مرضی ہے ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ایک بیٹی تھی تو وہ بھی لندن میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ ارے کیسا حادثہ؟ روڈ ایکسیڈنٹ تھا، لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، وہیں لندن میں کریا کرم کر دیا گیا۔ اوہ افسوس، بہت اچھے انسان ہیں، ذرا بھی تعصب نہیں ہے، ہر ایک کا احساس کرتے ہیں، دولہا بابا کا عرس کراتے ہیں، ننگے پاؤں جا کر چادر چڑھاتے ہیں، مجال ہے کوئی کسی کو نقصان پہنچا دے حصے پور میں۔ جی بڑی بات ہے۔ دن گزر گیا، بہت سے خیالات دامنگیر تھے، اب کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہاں سے بھی ناپسندیدگی کی سند مل گئی تھی، گھر واپس جانے کو دل نہیں چاہتا تھا، کوئی خوف دل میں نہیں تھا۔ ایک شکایت سی تھی، میں نے کبھی ذاتی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، جو عطا کی گئی تھی اس کے لیے ملی ہر ہدایت پر عمل کیا تھا، کسی غلطی پر سرزنش کافی تھی بس۔ رات کو طبیعت پر اس قدر وحشت سوار ہوئی کہ اپنی آرام گاہ سے باہر نکل آیا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا، کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دل نے ایک دم کہا کہ دولہا بابا کے مزار پر جایا جائے، سکون کی وہی جگہ تھی، اب وہاں کے راستے اجنبی نہیں رہے تھے۔ چنانچہ میں مزار پر پہنچ گیا، وہاں پہنچ کر بیٹھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ کچھ ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیں، کوئی رو رہا تھا، مردانہ آواز تھی۔ ایک دم چھپنے کی جگہ تلاش کی اور مزار کے اندر سے آنے والی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا، کچھ الفاظ کانوں میں پڑے، اور کہاں جاؤں پربھو، بتاؤ اور کہاں جاؤں، سنتان کی گردن بھی تو نہیں دبائی جا سکتی، ایک ہی پھول کھلایا تھا میرے باغ میں، وہ بھی سوکھ گیا، کس کے در پر جاؤں، کیا کروں؟ بڑی درد بھری آواز تھی، دل لرز گیا، مگر پھر آہٹیں ہوئیں اور کوئی مزار کے اندر سے باہر آ گیا۔ ایک لمحے میں پہچان لیا، یہ مکھیا سنگھ تھا۔ مکھیا سنگھ! حیرت سے کھو گیا، نصیب اللہ کی باتیں یاد آ گئیں، ایک ہی بیٹی تھی مکھیا سنگھ کی جو حادثے میں مر گئی، اس کا غم بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ الفاظ سنتان کی گردن بھی تو نہیں دبائی جا سکتی، ان کا کیا مطلب تھا؟ دیو ہیکل مکھیا سنگھ سست قدموں سے چلتا مزار کے احاطے سے باہر نکل گیا۔ میں نے کئی گھنٹے وہاں گزارے، پھر واپس آرام گاہ پر آ گیا۔
میرے خیال میں نصیب اللہ کو میرے آنے اور جانے کا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد میں نے نصیب اللہ سے کہا، کیا مجھے مکھیا سنگھ کے ہاں جانا چاہیے؟ ہاں ضرور، آپ نے وعدہ کر لیا ہے، آپ بھی چلیں گے اگر تم مناسب سمجھو تو۔ انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے؟ ہاں۔ تب پھر کیا تعارض ہے؟ نہیں، کچھ نہیں۔ ناشتہ، کھانا، بہت سی الجھنیں، لیکن اندر کی آواز، سب کچھ من جانب اللہ ہے، وقت ہی تقدیر ہے۔ نصیب اللہ ایک سیدھے سچے مسلمان تھے، سادگی سے زندگی گزارتے تھے، مسجد کے پیش امام تھے، قطعی غیر متنازع شخصیت، سب کی عزت کرتے تھے۔ جو کچھ وہ مجھے مکھیا سنگھ کے بارے میں بتا چکے تھے اس سے زیادہ شاید وہ خود بھی نہ جانتے ہوں گے۔ مکھیا سنگھ کو میں نے رات جس عالم میں دیکھا تھا وہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ اس کے الفاظ بڑے درد انگیز لیکن معنی خیز تھے۔ کیا حصے پور میں مزید میری کوئی ضرورت ہے؟ کیا مجھے دوبارہ یہاں بھیجا گیا ہے؟ بابا پردہ پوش نے جو آگہی مجھے دی تھی اس سے کام لے کر میں مکھیا سنگھ کے اندر جھانک سکتا تھا، لیکن میرے مرشد نے مجھے ہدایت کی تھی، اس سے منحرف نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ قربان جاؤں شان بزرگی کے کہ ہر عقدہ خود بخود منکشف ہو جاتا تھا۔ آج تک ایسا ہی ہوا تھا اور گزری رات بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ کہاں مکھیا سنگھ ایک سکھ اور راجہ خاندان سے اور کہاں دلہا بابا سے عقیدت۔ نہ جانے کس خیال کے تحت میں نے نصیب اللہ سے پوچھا، مکھیا سنگھ کے اور کوئی اولاد نہیں ہوئی؟ نہیں۔ ان کی دھرم پتنی زندہ ہیں؟ ہاں، وہ بھی بڑے خاندان کی ہیں، بلند شہر کے راؤ گوندل لال ان کے تیل بنانے کے کارخانے ہیں، پورے ہندوستان میں انہی کا تیل فروخت ہوتا ہے، ارب پتی ہیں۔ ویسے مکھیا سنگھ کی عمر زیادہ نہیں، ان کے پتا کی موت بھی کوئی 10 سال پہلے ہوئی ہے۔ بیٹی کا حادثہ کب ہوا؟ یہی کوئی 2.5 سال پہلے۔ لندن پڑھنے گئی تھی؟ نہیں، گھومنے پھرنے گئی تھی۔ اچھا، میں نے کہا، پھر خاموش ہو گیا۔ شام کو کوئی 7:30 بجے خوبصورت بگی آ گئی۔ کوچوان کے علاوہ ایک اور نوکر بھی تھا جو ہمیں لینے آیا تھا۔ نصیب اللہ اور میں تیار تھے، بگی میں سوار ہو کر چل پڑے۔ راستے میں جدھر سے گزرے لوگ جھک جھک کر سلام کرتے۔ مکھیا سنگھ کی حویلی سے تھوڑا فاصلے پر سانگی کا گھر تھا۔ بگی وہاں سے گزری تو میرے دل کو جھٹکا سا لگا۔ دروازے پر امرتا کھڑی تھی، بگی کو دیکھ کر پاگلوں کی طرح اس کی طرف دوڑی اور زور زور سے چیخ کر کہنے لگی، ماما رک جا، ماما رک جا، بس 1 منٹ۔ کوچوان نے بگی آہستہ کر دی، لیکن سہمی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا، روکو بگی روکو۔ اتنی دیر میں امرتا بگی کے قریب پہنچ گئی۔ بس 1 منٹ ماما جی، بس 1 منٹ۔ پھر اس نے نصیب اللہ کے پیروں کو ہاتھ لگائے اور میری طرف دیکھ کر بولی، کتنا انتظار کیا تمہارا، کیوں نہیں آئے ہمارے پاس؟ پیتم بھیا نے بتایا ہے کہ آپ بہت بڑے آدمی ہو، ہمارے پاس نہیں آؤ گے۔ میں نے کہا، میرے بابو جی کتنے ہی بڑے ہوں، وہ میرے ہیں، کسی کام میں لگے ہوں گے، فرصت ہوگی تو آئیں گے۔ آپ آتے نا بابو جی؟ ہاں امرتا، ضرور آتا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ خوش ہو گئی، دیکھ ماما جی، تم ایسے ہی ڈر رہے تھے، یہ میرے ماما ہیں بابو جی، نمبردار کی بگی چلاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بابو جی آج نمبردار کے گھر مہمان جا رہے ہیں۔ میں نے ماما سے کہا کہ بس ذرا بگی روک لینا، میں اپنے بابو جی کو دیکھ لوں گی، تو تم سے برا تو نہیں تو نے مانا؟ نہیں، میں نے بمشکل کہا، سانگی کے گھر آؤ گے نا؟ ہاں آؤں گا۔ اب جاؤں؟ کوچوان نے ناگواری سے کہا۔ ہاں جاؤ، ست سری اکال بابو جی اور بابا جی، وہ شرارت سے ہنس کر بولی، اور کوچوان نے بگی آگے بڑھا دی۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ نصیب اللہ اس دوران بالکل خاموش رہے۔ بعد میں انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہم مکھیا سنگھ کی حویلی پہنچ گئے۔ اس نے حویلی کے عظیم الشان پھاٹک پر میرا استقبال کیا۔ اس کی بیوی اور چند دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ شان و شوکت اور حویلی کی قدیم اور جدید بناوٹ سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ کسی راجہ کا محل ہے۔ مکھیا سنگھ بڑی اپنائیت سے ملا تھا۔ پھر وہ ہمیں اندر لے گیا۔ عالی شان نشست گاہ تھی۔ مکھیا سنگھ نے خاطر مدارت کی انتہا کر دی تھی۔ دین دھرم کا احترام منش کا پہلا فرض ہے۔ میں جانتا ہوں ڈاکٹر جی کہ اگر آپ مجھے اپنے گھر بلاتے تو آپ بھی میرا اتنا ہی خیال رکھتے۔ ڈنر ٹیبل پر مکھیا سنگھ نے کہا۔ طویل و عریض میز پر 2 پورشن کر دیے گئے تھے۔ ایک نمایاں فاصلے پر ویجیٹیبل ڈشز لگائی گئی تھیں۔ دوسرے پورشن میں ہر طرح کے گوشت کی ڈشیں تھیں، جن میں تیتر، بٹیر، ہرن، مچھلی اور بکرے کے گوشت کے سالن رکھے ہوئے تھے۔ دوسرے پورشن میں 9 افراد تھے، جن میں 4 خواتین اور 5 مرد تھے۔ کھانے سے فراغت کے بعد کافی وغیرہ کا دور چلا۔ نصیب اللہ نے ہنس کر کہا، آپ نے جو اہتمام کیا مکھیا جی، وہ ایک راجہ کے شایان شان تھا، لیکن خدا کی قسم اگر ہمارے لیے دال روٹی ہی بن جاتی سو کافی تھا۔
مکھیا سنگھ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بہت وقت گزارنے کے بعد ہم نے واپسی کی اجازت مانگی تو مکھیا سنگھ نے کہا، آپ کے بارے میں ایس پی دھونی لال سے بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے ڈاکٹر صاحب۔ معاملہ جو بھی ہے آپ کے اور حکومت کے بیچ ہے۔ ہم معمولی سے لوگ ہیں، حکومت نے ہم سے ریاستیں چھین لی ہیں، لیکن اپنے رسم و رواج، اپنی روایتیں ہم اسے نہیں دے سکتے۔ حصے پور میں مہمان کی حیثیت سے کوئی بھی آ جائے ہماری آبرو ہوتا ہے، اور آبرو کے لیے جان کی قربانی ہماری تاریخ ہے۔ آپ کافی دن مہمان رہیں گے ہمارے اور یہاں سے نہیں جائیں گے۔ حصے پور کا ہر گھر آپ کا میزبان ہے۔ جب تک آپ یہاں ہیں پولیس کے کسی بھی فرد کو حصے پور کی سرحد میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میرے مسلح جوان ادھر آنے والے راستوں پر چوکس ہیں۔ میں دنگ رہ گیا تھا۔ مکھیا سنگھ نے مزید کہا، اس کے علاوہ مجھے آپ سے کچھ ذاتی کام بھی ہے۔ حکم دیں نمبردار صاحب۔ میں نے کہا، ابھی نہیں، میں مسجد پر حاضری دوں گا۔ مکھیا سنگھ بولا۔ پھر ہم بھگی میں آ بیٹھے۔ اس دعوت اور اس ماحول کا میرے ذہن پر بہت اثر تھا، لیکن اس وقت تک میں بالکل ہی ڈوب گیا جب بھگی سانگی کے قریب گھر کے قریب پہنچی اور امرتا اس کے راستے پر آ کھڑی ہوئی۔ چوری چوری نکل رہے تھے ماما جی، مگر میں بھی بڑی سیانی ہوں، وہ شوخی سے بولی۔ تو یہاں کیوں مر رہی ہے؟ کوچوان نے غصے سے کہا۔ وہ بدستور شوخی سے ہنس پڑی اور بولی، لے میں گئی کب ہوں یہاں سے؟ کیا؟ کوچوان حیرت سے بولا۔ تو اور کیا، مجھے پتا تھا کہ گزرو گے تو ادھر سے ہی، ایک بار اور دیکھ لوں گی اپنے بابو جی کو، وہ بولی، اور کوچوان نے غصے میں بھگی آگے بڑھا دی۔ امرتا زو میں آتے آتے بچی تھی، اس کا غصہ بھی بجا تھا۔ امرتا اس کی بھانجی تھی۔ امرتا زور زور سے چیخی تھی، ستیہ ناس جائے تیرا، ماما کے بچے کیڑے پڑے، مجھے مارنے چلا تھا، گھوڑے مر جائیں تیرے، تجھے تو میں کیا کہوں۔ اس کی آواز دور تک سنائی دیتی رہی۔ نصیب اللہ اب بھی خاموش رہے تھے۔ مسجد کے قریب بھگی سے اترتے ہوئے میں نے کوچوان سے کہا، سنو، کیا نام ہے تمہارا؟ یادو سنگھ مہاراج۔ خبردار امرتا کو کچھ مت کہنا، مجھے پتہ چل گیا تو نمبردار سے کہہ کر تمہیں سزا دلواؤں گا۔ وہ ایک معصوم بچی ہے اور میرے لیے چھوٹی بہن جیسی، جو کچھ بولتی ہے اپنی معصومیت کی وجہ سے بولتی ہے۔ سبحان اللہ، نصیب اللہ کی مدھم سی آواز ابری، سنا تم نے؟ میں نے دوبارہ کوچوان سے کہا۔ جی بابو صاحب۔ کوچوان نے کہا۔ بھگی واپس چلے گئی تو ہم لوگ اندر آ گئے۔ نصیب اللہ میرے پاس بیٹھ گئے تھے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولے، بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے یہ، بلکہ میں اسے بد نصیبی کی عمر کہتا ہوں۔ عقل چھوٹی ہوتی ہے، آرزوئیں بے قابو۔ تمہیں کہاں سے مل گئی تھی؟ میں نے نصیب اللہ کو امرتا کے بارے میں ایک ایک لفظ بتا دیا۔ انہوں نے گردن جھکا لی، پھر بولے، معبود عظیم خیر کرے، بڑی شوخ پیاری سی بچی ہے، مشکل میں پڑ جائے گی۔ میں اس کا ذہن بدلنے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ کیسا لگا مکھیا سنگھ کے ہاں جا کر؟ بے حد نفیس انسان ہے، صحیح معنوں میں بڑا صاحب ظرف۔ اس نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، مجال نہیں پولیس کی کہ ادھر پھٹک جائے۔ یہ حیرانی کی بات ہے یہاں حکومت اس طرح بے بس ہے۔ وکرم سنگھ لوٹیا نے بھی خود کو اتنا ہی پاورفل بتایا تھا۔ اس طرح کے لوگ اس قدر طاقتور ہیں۔ وکرم لوٹیا نام سنا ہوا ہے۔ نصیب اللہ بولے، میں نے انہیں پوری کہانی سنانے میں حرج نہیں سمجھا، سب کچھ بتا دیا سوائے بھوریا چرن کے۔ کافی رات گئے تک ہم باتیں کرتے رہے تھے، پھر نصیب اللہ مسجد میں چلے گئے، وہ وہیں سوتے تھے۔ میں اپنے بستر پر لیٹ گیا، میرا دماغ بند تھا، آگے کے بارے میں کوئی راستہ سامنے نہیں تھا۔ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہیں جانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ رہ کر ایک ہی جملہ ذہن میں گونج رہا تھا، ہر سانس قرض ہے، ہر دعا صدقہ ہے، وقت کے فیصلے ہی تقدیر ہوتے ہیں۔ مکھیا سنگھ چاہتا تھا کہ میں یہاں رک جاتا ہوں، دیکھوں وقت کی ہوا آگے کیا ہے۔ دن معمول کے مطابق تھا، البتہ شام کو 5 بجے کوچوان یادو سنگھ مسجد آیا اور بولا، یہ موبائل فون بھیجا ہے نمبردار صاحب نے آپ کے لیے۔ ارے، میرے منہ سے بس اتنا نکلا، وہ اس پر آپ سے بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ 1 گھنٹے کے بعد موبائل پر کال آئی، مگر مکھیا سنگھ کی آواز آئی، ڈاکٹر صاحب۔ جی مکھیا سنگھ جی، میں بول رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، خود آنا تھا لیکن کچھ اہم لوگ آ گئے ہیں، ان کے ساتھ کہیں جانا ہے۔ جی بہتر ہے، کل مجھے وقت دے سکیں گے؟ جی ضرور، آپ کو حویلی آنا ہوگا، حویلی آنا ضروری ہے، میں خود آپ کو لینے آ جاؤں؟ یادو سنگھ کو بھیج دیں یا میں خود آ جاؤں گا؟ نہیں، بگی بھیج دوں گا۔ فون بند ہو گیا۔ میرے ذہن میں امرتا آ گئی، انتظار کر رہی ہوگی، کیا کروں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے لیے کیا کروں۔
اس سے بڑی مشکل میرے لیے اور کوئی نہیں تھی۔ اس کے لیے دل میں ہمدردی تھی لیکن کوئی حل ذہن میں نہیں تھا۔ البتہ بڑے خشوع و خضوع سے دعا کی تھی کہ الہی اس کے دل سے یہ فطور نکال دے۔ دوسرے دن فون پر مکھیا سنگھ نے 1 بجے آنے کی درخواست کی۔ آپ بھوجن یہیں کریں گے؟ مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نصیب اللہ آج میرے ساتھ نہیں تھے۔ سانگی کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے چور نظروں سے اس کے دروازے کی طرف دیکھا۔ امرتا وہاں موجود نہیں تھی۔ یادو سنگھ بول اٹھا، میں نے اسے آج نہیں بتایا، میں خاموش رہا تھا۔ دن کی روشنی میں حویلی مزید شاندار نظر آ رہی تھی۔ مکھیا سنگھ نے بڑے باہر ہی استقبال کیا اور بڑے احترام سے پیش آیا۔ اس نے خاص طور سے حکیم احمد باورچی کو استقبال میں شریک رکھا تھا تاکہ میں مطمئن رہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے سلام کیا تھا۔ البتہ مکھیا سنگھ نے نصیب اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا۔ کھانے کے میز پر وہی انداز رکھا گیا تھا۔ آدھا پورشن میرے لیے تھا اور حکیم اللہ خود میرے لیے سروس کر رہا تھا۔ گھر کے دوسرے لوگ دوسری طرف کھا رہے تھے۔ کھانے کے بعد مکھیا سنگھ نے کہا، حویلی کا دوسرا حصہ میرے ان مہمانوں کے لیے مخصوص ہے جن سے میرے ذاتی کام ہوتے ہیں، اور جب وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو کسی کو اس طرف آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اب میں اپنے مہمان کے ساتھ اسی طرف جا رہا ہوں۔ یہ دوسرا حصہ بھی اپنی بناوٹ اور سجاوٹ کے ساتھ بے مثال تھا، لیکن کسی ملازم کے نہ ہونے کی وجہ سے ویران سا لگ رہا تھا۔ ایک خوبصورت نشست گاہ کے قیمتی صوفے پر بیٹھ کر مکھیا سنگھ نے کہا، میں نے حکیم احمد سے کافی کے لیے کہہ دیا ہے۔ اس کے آنے کے بعد ہم اصل گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آپ نے میرے نہ آنے کو محسوس تو نہیں کیا؟ میں نے کہا تھا کہ میں خود آپ کے پاس حاضری دوں گا۔ بالکل نہیں، کچھ مہمان آ گئے تھے حصے پور سے۔ جی، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ حکیم اللہ کافی لے آیا۔ اس کے جانے کے بعد کافی پیتے ہوئے مکھیا سنگھ نے کہا، میں نے آپ سے ایک ذاتی کام کے لیے کہا تھا۔ جی، حصے پور کے سر کا تاج دولہا بابا ہیں۔ یہاں کا بچہ ان پر جان چھڑکتا ہے اور مزار کی حرمت پر جان وارنے کو تیار رہتا ہے۔ اگر کسی سے سچ بلوانا ہو تو اسے مزار پر لے آؤ، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ نہ صرف میں بلکہ میرے پرکھے بھی ان کی عقیدت مند تھے۔ جب بھی کوئی دل لگی ہوتی ہے ہم ان کے چرنوں میں چلے جاتے ہیں، شانتی مل جاتی ہے۔ لیکن مکھیا سنگھ کے منہ سے سسکی سی نکل گئی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر گویا ہوا، پرسوں رات بھی میں ان کے چرنوں میں گیا تھا، اپنے لیے کچھ مانگنے گیا تھا، اور پہلی بار میں نے اپنے مرشد کی آواز سنی۔ آواز سنی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ایک سرگوشی کی شکل میں کسی نے کہا، مکھیا سنگھ، ایک چہرہ ابھی تیرے سامنے آئے گا، اپنے مسئلے کے لیے اس سے رجوع کر۔ دوبارہ یہ سرگوشی سنائی دی، اور ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو دیکھا، آپ ہی کے بارے میں مجھ سے کہا گیا تھا۔ میرے بدن میں عجیب سی اینٹھن پیدا ہو گئی۔ مکھیا سنگھ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا، پھر بولا، آپ تھے نا مزار شریف پر؟ ہاں، میں نے کہا، پھر بولا، مجھے بتائیے مکھیا جی، کیا مشکل ہے؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ جی ضرور، تھوڑا سا چلنا ہوگا میرے ساتھ۔ ضرور، میں حاضر ہوں، میں نے کہا، اور وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ حویلی سے کہیں باہر جائے گا، لیکن وہ حویلی کے اسی حصے میں پچھلی سمت چل پڑا۔ پھر ایک بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہو کر اس نے ایک بڑے چوبی دروازے کا تالا کھولا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ دروازے کے دوسری طرف بھی ایک کشادہ ہال تھا، لیکن اس کے آدھے حصے میں ایک سلاخوں دار جگلا لگا ہوا تھا جس کے دروازے میں تالا پڑا ہوا تھا، لیکن سلاخوں کی دوسری طرف کا منظر بے مثال تھا۔ شاندار دبیز ایرانی قالین بچھا ہوا تھا، پیتل کے منکش پایوں والا قدیم طرز کا چھپر کھٹ جس پر بیش قیمت گدے پڑے ہوئے تھے، بڑے اسٹائلش صوفے جن میں سے ایک پر ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، حسین ترین نقوش کی مالک، نرم و نازک سی منتشر ہال بال اسے اور حسین بنا کر پیش کر رہے تھے۔ ہماری آہٹ پر اس نے گردن اٹھا کر دیکھا، نشیلی سی دلکش آنکھوں میں یاسیت سی ابھری۔ مکھیا سنگھ سلاخوں کے پاس جا کر کھڑا ہوا، پھر اس نے آواز دی، منورما۔ جواب میں لڑکی نے شکایتی انداز میں مکھیا سنگھ کو دیکھا اور کہا، جی پتا جی۔ میرے ذہن کو جھٹکا لگا۔ نصیب اللہ نے تو بتایا تھا کہ مکھیا سنگھ کی ایک ہی بیٹی تھی جو لندن میں ٹریفک کے حادثے میں مر گئی تھی، پھر یہ کون ہے؟ آگے آؤ، مکھیا سنگھ بولا، اور لڑکی چند لمحوں کے توقف کے بعد اپنی جگہ سے اٹھی اور سلاخوں کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اس کی حسنیہ مسکراہٹ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ وہ آگے آ کر بولی، پتا جی، جی کیا بات ہے؟
یہ ڈاکٹر کامران ہیں، میں انہیں تم سے ملانے لایا ہوں، مکھیا سنگھ نے کہا۔ وہ مجھے دیکھنے لگی، پھر اسی طرح مسکراتے ہوئے بولی، اے چارہ گر، بتاؤ تو کوئی سیاہ بخت، گر ہو اسیر پنجہ گیسو تو کیا کرے؟ اگر کوئی جواب ہے ڈاکٹر تو میرا علاج شروع کر دیں، میں آپ سے پورا تعاون کروں گی، ورنہ اس نے گہری سانس لی، کیوں وقت ضائع کریں گے؟ میں غور سے اسے دیکھ رہا تھا، پوری طرح ہوش مند لگ رہی تھی، البتہ چہرے پر پلاہٹ تھی۔ کچھ لمحے انتظار کرنے کے بعد اس نے کہا، مل لیے ہیں، آپ مجھ سے بتاؤں آپ کو اپنی بیماری کے بارے میں کسی سے پریم کرتی ہوں، مجھے پیا گھر بھیج دیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آئیے، مکھیا سنگھ نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور ہیجانی انداز میں میرا بازو پکڑ کر مجھے سلاخوں کے پاس سے دور لے آیا۔ پھر وہ ہال میں نہیں رکا، میرے ساتھ واپس اسی نشستگاہ میں آ گیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، آخر کار میں اسے شوٹ کر دوں گا، بیٹھیے پلیز۔ میں بیٹھ گیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھتا ہوا بولا، میری بیٹی ہے وہ؟ جی۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ جی، نصیب اللہ نے بتایا تھا کہ آپ کی ایک ہی بیٹی تھی جو لندن میں ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو گئی۔ ہاں، یہی کہنا پڑا تھا لوگوں سے، ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کمبخت اولاد انسان سے سب کچھ چھین لیتی ہے، اس کا غرور، اس کا وقار، اس کا اعتماد۔ آپ یقین کریں ڈاکٹر، میں اسے ختم کر چکا ہوتا اگر مجھے یہ یقین نہ ہو جاتا کہ وہ بدکار نہیں بلکہ کسی اثر کا شکار ہے۔ سنیے ڈاکٹر کامران، میں صرف بابا کے حکم پر اپنے آپ کو اپنا رازدار بنا رہا ہوں، ورنہ اپنی بربادی کی کہانی زندگی کی قیمت پر بھی نہ سناتا۔ میں اس امانت کی حفاظت کروں گا، میں نے متانت سے کہا۔ وہ ایک صاحب کردار لڑکی تھی، خوش ذوق، خوش مزاج، غیرت مند، بڑی منتوں مرادوں سے دنیا میں آئی تھی، بڑی چاہ سے پروان چڑھایا تھا، مگر تقدیر نے لوٹ لیا۔ اکثر راتوں کو حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر نکل جاتی تھی۔ بہت دن کے بعد پتہ چلا، کسی نے ڈرتے ڈرتے اس کی ماتا کو بتایا۔ اس نے مجھے، میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے باغ میں ایک نوجوان کے ساتھ دیکھا۔ نوجوان کا چہرہ ایک نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے صبر کیا، انہیں نہیں ٹوکا، اپنی پتنی کو بتایا، اسے ہدایت دی کہ اسے سمجھائے کہ اگر اس کے پتا یعنی مجھے پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ آئندہ وہ کبھی باہر نہ جائے، مگر دوسری رات بھی وہ نکل گئی، کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی ماں سے ہی کہا کہ وہ اس سے معلوم تو کرے کہ وہ کون ہے۔ اس نے کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ وہ اسے نہیں جانتی، اس کا نام ترکیشی ہے، وہ بس اس سے ملنے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے وہ نہیں جانتی، دونوں پریم کرتے ہیں۔ وہ روز باغ میں جاتی، میرا جو حال تھا میرا دل جانتا ہے۔ آخر کار میں نے اس کے سامنے آنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تھا۔ میں پستول لے کر ان کے سر پر پہنچ گیا اور میں نے اسے للکارا۔ وہ خوفزدہ نہیں ہوا، لیکن اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور باغ میں درختوں کے جھنڈ میں چھپ گیا۔ جو ہی وہ منورما سے دور ہوا، میں نے اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میرا نشانہ بہت اچھا ہے، لیکن وہ میرا نشانہ نہیں بن سکا۔ میں منورما کو واپس لے آیا، وہ سحرزدہ سی خاموش واپس آ گئی۔ میں نے اسے بند کر کے پہرا لگا دیا، 3 ملازموں کو بہترین معاوضہ دے کر تیار کیا کہ وہ پوری مستعدی سے نگرانی کریں اور رازداری برتیں۔ دوسرے دن میں نے دوپہر کو اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں اسے سمجھانا چاہتا تھا، لیکن اس دن مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا۔ وہ نشے میں تھی، بالکل بدحواس۔ ڈاکٹر صاحب پاگل ہو گیا تھا۔ میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ زیادہ تر نشے میں رہتی ہے۔ پھر ایک اور کوڑا لگا جب پہرا دینے والے 3 ملازموں نے بتایا کہ وہ پہرے پر مستعد تھے کہ انہیں کمرے کے اندر سے کسی کے باتیں کرنے کی آوازیں آئیں۔ وہ ساری احتیاط بالائے طاق رکھ کر اندر گھس گئے تو انہوں نے اس نوجوان کو دیکھا جو نقاب لگائے ہوئے تھا۔ وہ اس پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے اسے دبوچ لیا۔ وہ اسے دبوچ کر باہر لے آئے، لیکن اچانک ہی وہ ان کے ہاتھوں سے نکل کر ایک کمرے میں جا گھسا۔ جب وہ کمرے میں گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ کمرے سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا اور انہیں دھمکیاں دیں کہ انہوں نے اپنی کوتاہی چھپانے کے لیے یہ جھوٹ گھڑا ہے۔ وہ یہی کہتے رہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے ان کی ایک نہ مانی اور ہدایت کی کہ وہ زیادہ مستعدی سے پہرا دیں، وہ شخص اندر نہ آنے پائے۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہ کون سا سپر مین تھا کہ 3 بندوں کے قابو میں نہیں آ سکا۔ پھر یہ 3 دن بعد کی بات ہے کہ صفائی کرنے والی نوکرانی
دہشت سے کانپتی میری پتنی کے پاس آئی اور اس نے بتایا کہ 3 نوکر ایک کمرے میں مرے پڑے ہیں۔ مجھ تک خبر پہنچی اور میں نے جا کر دیکھا، یہ وہی 3 پہرے دار تھے۔ تلاش کرنے پر ان کے جسموں پر چھوٹے چھوٹے زخم نظر آئے، جیسے کسی کیڑے نے کاٹا ہو۔ ان کے بدن نیلے پڑے ہوئے تھے اور منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ 3 بندوں کی موت، اور وہ یہ تھے جنہیں میں نے پہرے داری سونپی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی لاشیں جنگل میں لے جا کر ٹکانے لگائیں۔ اس کے بعد 3 راتیں خود پہرا دیا، لیکن ان 3 دنوں میں منورما آرام سے سوتی رہی، کوئی اس کے پاس نہیں آیا۔ گھر میں اب وہ کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، کھانا بھی اپنے کمرے میں ہی کھاتی تھی، لیکن میری پتنی بددستور روتے روتے کہتی تھی کہ منورما کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، اس کا چہرہ زرد ہو رہا ہے اور وہ ہر وقت نشے میں رہتی ہے۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ اس کے پاس سے نشہ آور ادویات تلاش کر لیں، لیکن کہیں سے کچھ برآمد نہ کر سکے۔ میری پتنی کو ایک اور شبہ ہوا، کیونکہ اس پر اسرار نوجوان کی کہانی اس کے علم میں تھی۔ اس نے ایک رازدار دائی کو بلا کر منورما کو معائنہ کرایا اور دائی نے ہمیں ایک اور روح فرسا خبر سنا دی۔ 2 ہی باتیں تھیں کہ ہم خودکشی کر لیتے یا منورما کو ہلاک کر کے کہیں دفن کر دیتے۔ کم بخت نے ساری زندگی کی کمائی عزت گوا دی تھی۔ بد نصیب تھے ہم کہ اکلوتی بیٹی کو ہلاک بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ دائی کو ایک بڑی رقم دے کر الہ آباد اس کی بیٹی کے پاس بھجوا دیا، یہ کہہ کر وہ زبان بند رکھے ورنہ پورے پریوار کو موت کی گھاٹ اتار دیا جائے گا، اور فیصلہ کیا کہ اسے ملک سے باہر لے جایا جائے۔ ہم اسے انگلینڈ لے گئے، وہاں ہم نے اس کے سارے ٹیسٹ کرائے۔ وہاں انکشاف ہوا کہ دائی کا خیال غلط تھا، ہاں اس کے خون میں کسی خطرناک مادے کی آمیزش ہے۔ اس مادے کے کئی ٹیسٹ ہوئے، لیکن اس کی صحیح شناخت نہیں ہو سکی۔ وہاں کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ کوئی نشہ نہیں کرتی، اس پر یہ مدہوشی خون کی آمیزش کی وجہ سے طاری رہتی ہے۔ ڈاکٹروں اور ماہر نفسیات کے سوالات کے جواب اس نے بڑے شرمناک دیے۔ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر وہ مر گئی تو میری پتنی بھی اسی لمحے مر جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ حصے پور میں کسی کو اس کی باتیں سننے کو ملیں۔ میری پتنی نے بنتی کی کہ اسے جیتا رہنے دیں، ہو سکتا ہے وہ کبھی ٹھیک ہو جائے۔ ہم انگلینڈ سے واپس آ گئے، لیکن میں نے وہیں مشہور کر دیا کہ منورما کا دیہانت ہو گیا، وہ ٹریفک کے حادثے میں مر گئی۔ میں نے اسے یہاں لا کر لاکر میں بند کر دیا۔ وہ کہتی اس کا وواہ کر دیا جائے، ایسی باتیں کرتی ہے وہ۔ نشے کے بارے میں ڈاکٹر انکار کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، اس کی رپورٹیں موجود ہیں، ہاں پوری فائل ہے۔ آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ اس کا پریمی کون ہے؟ ترکیشی نام بتاتی ہے، اس کا عطا پتہ بتاتی ہے، کہتی ہے نہیں جانتی۔ میں نے کہنا چاہا، لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد میں نے کہا، ایک اور خاص بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی پوچھیں۔ لندن سے آنے کے بعد اور انہیں اس قید میں ڈالنے کے بعد آپ کو کبھی شبہ ہوا کہ وہ یہاں آیا؟ میرے اس سوال پر مکھیا سنگھ نے گردن جھکا لی، پھر آہستہ سے بولا، ہاں۔ یہ پورے وثوق سے کہہ رہے ہیں؟ ہاں۔ مگر کیسے؟ اس قید خانے میں وہی آ سکتا ہے جسے یہاں کا راستہ معلوم ہو۔ میں نے آپ سے کہا کہ شاید میرا جنون، میری غیرت مجھے مجبور کر دیتی کہ میں اسے گولی مار دوں، زہر دے دوں، لیکن مجھے احساس ہو گیا کہ کوئی اور ہی بات ہے۔ اور ہی بات؟ ہاں، آپ نے خود کہا ہے کہ اس قید خانے میں وہی آ سکتا ہے جسے یہاں تک آنے کا راستہ معلوم ہو۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے یہاں منورما کے پاس دیکھا ہے۔ اوہ، آپ نے اسے پکڑنے یا مارنے کی کوشش نہیں کی؟ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو اس پر فائر کیے، لیکن وہ جھاڑیوں میں گم ہو گیا تھا۔ اسی طرح 2 بار میں نے یہاں اسے گھیرا اور اس پر سائلنسر لگے پستول سے فائر کیے، لیکن وہ زخمی تک نہیں ہوا اور غائب ہو گیا۔ جب سے میری نظروں میں منورما کا جرم ختم ہو گیا، وہ کوئی پراسرار وجود ہے۔ میں نے دولہا بابا کا دامن پکڑ لیا، مجھے میری بیٹی چاہیے دولہا بابا، اور انہوں نے آپ کی نشاندہی کی۔ مکھیا سنگھ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ یہی ہوتا تھا، اسی طرح مجھے امتحان میں ڈالا جاتا تھا۔ واقعہ سامنے آ گیا تھا، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کچھ پتہ نہیں تھا، اور اب تو کچھ اور ہی حالات ہو گئے تھے۔ دولہا بابا کی ولایت کا قائل تھا، لیکن کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حکم نہیں، درخواست ہے کہ اگر میری تقدیر بننے کی دعا کر سکتے ہو تو ضرور کریں، ورنہ ایک وعدہ کریں، میرے اس راز کو راز رکھے کر مجھے جینے دیں گے۔ مکھیا سنگھ کی آواز رند گئی۔ دولہا بابا کے نام پر آپ اطمینان رکھیں، آپ کا ہر راز راز رہے گا۔ شکریہ ڈاکٹر، اب میرا قیام ضروری ہے، مجھے یہیں آپ کی حویلی میں رہنا ہوگا، میں نے کہا۔
मुखिया सिंह के चेहरे पर खुशी नजर आई। वो मुस्कुराकर बोला, पूरी हवेली में जो चाहे जगह पसंद करें, देख लेता हूँ, और कैद खाने में आने का रास्ता भी देखना है, पहले गौर नहीं किया था। इसके अलावा नौकरों को हदायत कर दें कि हवेली में मेरे कहीं आने जाने पर पाबंदी ना हो। ऐसा ही होगा, मुखिया सिंह बोला। मैंने बड़ी महारत से एक कमरा मुंतखब किया और मुखिया सिंह से वादा किया कि कल से मैं इसमें मुंतकिल हो जाऊंगा। मुखिया सिंह ने मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कहा था, फिर मैं वहाँ से चला आया। नसीबुल्ला से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि मुखिया सिंह को मुझसे कुछ काम है जिसे मैंने करने का वादा कर लिया है, इसके लिए मुझे इनकी हवेली में रहना होगा। जो बेहतर डॉक्टर कामरान, एक थोड़ी सी उलझन दरपेश है। जी फरमाइए। वो दीवानी लड़की बार बार चक्कर लगा रही है, अमरता कह रही है बाबूजी से मिला दो। मैं उसकी तरफ से उलझन में हूँ। मैंने कहा इसके मामा से बात करनी होगी, वो सख्त आदमी है, इसके साथ बुरा सलूक करेगा। मैंने कहा और भगी वाली बात बताई कि किस तरह उसने अमरता पर भगी चढ़ा दी थी। गयूर सिख है। खैर मैं कुछ सोचता हूँ। दूसरे दिन सुबह ज़रूरियात से फारिग हुआ था कि हुजरे के बाहर वाले दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा कौन है, आ जाओ। अंदर आने वाले को देखकर मैं उछल पड़ा। वो अमरता थी। ऐसे कैसे जीवन गुजरेगा बाबूजी, तुम घर से गायब रहोगे और मैं तुमसे लड़ूंगी। बोलो कल कहाँ गायब रहे, मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? वो कुछ काम थे अमरता, मुझे और कुछ ना सूझी। कल को हमारा विवाह हो जाएगा, तुम ऐसे ही। उसी वक्त दरवाजे से शकूर की आवाज़ आई, मैं अंदर आ सकता हूँ? मेरी इजाज़त देने पर वो अंदर आ गया। अमरता ने जल्दी से ओढ़नी सर पर रख ली और भूंडे अंदाज में शर्माने लगी थी। अरे तू यहाँ है, तेरा मामा तुझे तलाश करता फिर रहा है, फिर अभी इधर ही आने वाला है। मर जाए, जीना मुश्किल कर रखा है उसने। तो मैं कह रही थी कि 2 बजे दोपहर को सांगी के घर आ जाना, हम सब दूल्हा बाबा के पास जाएंगे। सांगी मन्नत के दिए जलाएगी, सारी तैयारी मैंने की है। हाय दिया, चलो। वो कालिया इधर आ गया तो चीखेगा। वो उठी और तेजी से बाहर निकल गई। शकूर हंसने लगा, फिर बोला यही तरकीब थी इसे भगाने की। पेश इमाम साहिब ने कहा था किसी तरह इससे डॉक्टर साहब की जान छुड़ाओ। अरे तो तुमने झूठ बोला था। मैंने कहा तो और क्या करता, मजबूरी थी। वो अपने मामा के सिवा किसी से नहीं डरती, शकूर ने कहा। दिन गुजरने लगा। जहन में मुखिया सिंह की कहानी सवार थी, इसके साथ ही एक बोझ भी। मुझे सज़ा मिली थी, मजलिस अमल की रुकनीत कैंसिल कर दी गई थी। दिल में एक शिकायत थी, मेरा कौन सा तजर्बा था, वार्निंग दे दी जाती। अब तक वही किया था जिसकी हदायत की गई थी। तमाम मराहिल से गुजरा था, कुव्वतें अता की गई थी। बताया गया था कि आगे ही के बाद चश्म पोशी बेहतर कुव्वत है। सो हालात कैसे भी हुए, तामील हुक्म की और अब एक इम्तिहान और इम्तिहान में डाला गया है मुझे। मुखिया सिंह गमों अंधों में डूबा हुआ है। अपनी आबरू, अपनी औलाद के लिए रो रहा है। बहुत बड़ा एहसार किया है उसने, अपनी शफकत को मौत का नाम दिया है। कितनी मुश्किल पेश आएगी उसे। अगर मनोरमा ठीक भी हो जाएगी तो वो दुनिया को क्या बताएगा कि बेटी कैसे दुनिया में वापस आ गई। एक शदीद बेचैनी का एहसास दिल में जागा। तबीयत इस तरह बेकुल हुई कि हुजरे से बाहर निकल आया और बिल्कुल बेइरादा दूल्हा बाबा के मज़ार की तरफ चल पड़ा। दिमाग में कोई सोच नहीं थी, मुझे कोई खौफ नहीं था। इसलिए नहीं कि मुखिया सिंह ने हिस्सेपुर में पुलिस का दाखिला ममनू कर दिया था, बल्कि इसलिए कि वक्त ही तकदीर है और वक्त ही फैसले करता है। दूल्हा बाबा का मज़ार सुनसान पड़ा था, परिंदों तक की आवाज़ें नहीं थीं। हिस्सेपुर के लोग खौफ की वजह से नहीं आते थे, लेकिन जो सुकून वहाँ था वो कहीं और कहाँ। मज़ार के पास बैठकर दरूद पाक का विर्द करने लगा और इस तरह गुम हो गया कि कुछ खबर ना रही। न जाने कितना वक्त गुजर गया, फिर कुछ आवाज़ें उभरी तो होश आया। कोई एकदम मेरे पास आ गया। हाय मैं मर जाऊं, कितने अच्छे हो तुम। एक हैरान आवाज़ उभरी, कौन है अमरती? ये पीतम की आवाज़ थी। वो हैं वो। अरे डॉक्टर साहब, पीतम ने भी मुझे देख लिया। मैंने बुलाया है इन्हें, हम दोनों को भी दूल्हा बाबा के चरणों में हाजिरी देनी थी। तू बाउली है डॉक्टर साहब, बहुत बड़े आदमी हैं, इन्हें हम ऐसे तो नहीं बुला सकते। मैं बुला सकती हूँ क्योंकि मैं भी बड़े आदमी की वो हाय दिया, मुझे इलाज आती है। ये कहकर अमरता ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। आओ बेटे, तुम दूल्हा बाबा के अवतार हो, उन्होंने तुम्हें ही तो भेजा था मेरे पीतम को लाने के लिए। सांगी ने आगे बढ़कर प्यार से मेरा हाथ पकड़कर उठाया और मैं उठ गया। सांगी अब बिल्कुल ठीक थी, खूब बनी ठनी साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस। मैं उनकी रस्मों में शरीक हो गया। सांगी ने 7 चराग रोशन करके मज़ार के चारों तरफ रखे
अमरता की खुशियाँ आसमान तक पहुंची हुई थीं। उसने सरगोशी में कहा, सुनो, तुम भी बाबा जी से मुझे मांग लो। ऐसा भूल कर भी ना करना डॉक्टर जी, ये अमरती से भी ज़्यादा टेढ़ी है, पीतम ने कहा। उसने अमरता की सरगोशी सुन ली थी। मैंने कुछ नहीं कहा। सारे कामों से फारिग होकर वो वापसी के लिए तैयार हो गए तो अमरता ने कहा, अब तुम्हें हमारे साथ घर चलना है। मैं गोभी के परोसे से बना रही हूँ, वो कहीं खा कर ही जाना। मुझे उलझन होने लगी। मैंने पीतम से कहा, पीतम इसे ले जा, मैं इस वक्त नहीं जा सकता। पीतम एकदम परेशान हो गया। वो अमरता को कुछ दूर ले गया। फिर उसने न जाने ऐसा क्या कहा कि वो जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जाते जाते उसने इशारों से मुझे धमकियां दी थी। कुछ देर के बाद वहां सन्नाटा फैल गया। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हुजरे में आया कि मोबाइल पर मुखिया सिंह का पैगाम मौसूल हुआ। भगी भेज दूं डॉक्टर साहब? भेज दीजिए, मैंने जवाब दिया और सेल फोन बंद हो गया। नसीबुल्लाह को मैंने बता दिया कि मुझे तलब किया गया है। कुछ देर के बाद यादू कोचवान भगी लेकर आया। मेरी रहाइश का अलग थी, लेकिन इसे बेहतरीन तरीके से आरास्ता कर दिया गया था। यहाँ से कैद खाने वाला कमरा दूर नहीं था, चंद कदम के फासले पर था और इसका दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया था। यहाँ किसी और को इस तरफ आने से मना कर दिया गया था। मुखिया सिंह ने बड़ी आजिज़ी से कहा था कि अब उसकी इज्जत मेरे हाथ में है। मैं वादा करता हूँ कि ज़िंदगी की कीमत पर आपकी इज्जत की हिफाजत करूँगा। मुखिया सिंह ने कैद खाने में बने जंगले के ताले की चाबी मुझे देकर कहा कि ये अब तुम्हारे सुपुर्द है। अब सब तुमने ही करना है, और तुम्हें अगर अंदर जाने की ज़रूरत पड़े तो तुम जा सकते हो। मनोरमा को खाना वगैरह कौन पहुंचाता है? मैं और मेरी पत्नी। तो ये चाबी आपको नहीं चाहिए होगी, मेरे पास दूसरी चाबी है। मैं अपनी रहाइशगाह में फरोकश हो गया। बहुत खूबसूरत कमरा था। इसकी खूबी ये थी कि एक खिड़की हवेली के उकबी बाग की तरफ खुलती थी, और वो कमरा जिसे मनोरमा का कैद खाना बताया गया था इस उकबी बाग के हिस्से की तरफ खुलता था। इसमें एक बड़ी खिड़की थी जिसे मजबूती से बंद कर दिया गया था। हवेली में मेरी पहली रात का आगाज हुआ। मेरे जहन पर एक बोझ सा ताड़ी था। रात के इब्तिदाई हिस्से में नींद आ गई, लेकिन 3 बजे के करीब मेरी आंख खुल गई। तहज्जुद की नमाज पढ़ने को दिल चाहा और मैं उठ गया। वजू करके बाहर निकला। बस यूं ही इत्तेफाक से खिड़की पर निगाह पड़ गई, लेकिन बाहर चांद की मध्यम चांदनी में मुझे जो कुछ नजर आया था वो बहुत हैरान कुन था। खिड़की के दूसरी तरफ हवेली के उकबी बाग का हिस्सा नजर आ रहा था। काफी फासले पर हवेली का अहाता था, जो दरख्तों और फूलों से ढका हुआ था। ऊंचे ऊंचे दरख्तों और फूल पौधों ने अहाते की दीवार को ढक रखा था। फूलों के इस झाड़ के पास मनोरमा नजर आई, जो फूलों से कोई 4 गज पीछे थी, लेकिन आन की आन में वो फूलों के पास पहुंची और उनमें गुम हो गई। मैं हैरानी से आंखें फाड़े देख रहा था। वो मजबूत तालों में बंद मनोरमा बाहर कैसे निकल गई? अचानक मैं इस कैफियत से निकल आया। अब मैं चिड़ियाघर में कैद किसी चीते की तरह मुस्तरब था और बाहर निकलकर सूरत हाल का जायजा लेना चाहता था, लेकिन यहाँ से बाहर जाना नामुमकिन था, क्योंकि इसके लिए 2 तवील राहदारियां अबूर करना पड़ती और इनके रास्ते बंद भी हो सकते थे। अब क्या करूं? इस बारे में पहले नहीं सोचा था। अब तक की कहानी से मुझे इतना ही पता चला था कि कोई नकाबपोश किसी पुरस्रार जरिए से मनोरमा के पास आ जाता है और मुखिया सिंह के तज्जिए के मुताबिक वो कोई माफूकुल फितरत हस्ती है। लेकिन मनोरमा 2 तालों के दरमियान से निकलकर बाग में कैसे पहुंच गई? अचानक मुझे एक और ख्याल आया। मैंने जल्दी से वो चाबियां तलाश की जो मुखिया सिंह ने मुझे दी थी। चाबियां संभाल कर मैं बाहर दौड़ा और फिर पहले कमरे के सामने पहुंच गया। मजबूत ताले को खोलकर अंदर दाखिल हुआ। फिर जंगले वाले कमरे में पहुंच गया। लॉकअप नुमा मोटी मोटी सलाखों वाले कटहरे का ताला बदस्तूर लगा हुआ था, लेकिन एक और चीज मुझे साफ नजर आ गई। कटहरे वाले कमरे में कटहरे के अंदर एक कुशादा रोशनदान था, इतना कि एक मुतनासिब इंसानी बदन इससे बाहर निकल सके। मेरी तवज्जो इस तरफ कभी ना जाती, क्योंकि रोशनदान बड़ी फनकारी से बना हुआ था। लेकिन उस वक्त इस रोशनदान से एक रस्सी लटकी हुई थी जिसमें पांव जमाने के लिए गिरहें लगी हुई थी। सूरत हाल समझ में आ गई। मेरा अंदाजा था कि रस्सी रोशनदान के बाहर भी इसी तरह लटकी हुई होगी। मैं मुकम्मल तहकीकात पर तुला हुआ था, चुनाचे मैंने चप्पलें उतार कर नेफे में उड़सी और रस्सी को तोल कर ऊपर चढ़ने लगा। मुझे अपनी इस खूबी का पहली बार एहसास हुआ कि मैं ऐसे काम भी कर सकता हूँ। रोशनदान के पास पहुंचकर मैंने अपने बदन को अंदर दाखिल करने की कोशिश की और थोड़ी सी जदोजहद के बाद इसमें कामयाब हो गया। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। रस्सी दूसरी तरफ भी लटक रही थी। नीचे उतरकर मैंने चप्पलें पहनी और फूलों की इस झाड़ की तरफ चल पड़ा जहां मनोरमा गुम हुई थी।
جھاڑ میں داخل ہو کر میں نے دیوار کو دیکھا جس پر مضبوط بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ بیلوں کے ذریعے اوپر چڑھ کر دوسری طرف کودنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا۔ باہر ایک وسیع و عریض میدان پھیلا ہوا تھا جس کے آخری سرے تک کسی زیرو کا نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں رک جانا ضروری تھا۔ میں کئی منٹ تک وہاں کھڑا رہا، آنکھیں دور دور تک بھٹک رہی تھیں، کچھ نہ پا کر آخر میں وہاں سے پلٹا اور دیوار عبور کر کے واپس اندر آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دونوں تالے اسی طرح لگا کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ ایک کرسی پر بیٹھ کر صورتحال کا تجزیہ کرنے لگا۔ منورما ذہنی طور پر معطل ہے بھی یا نہیں، ہو سکتا ہے کسی کے عشق میں گرفتار ہو کر وہ ذہنی طور پر بھٹک گئی ہو، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی تھیں جن پر غور کرنا ضروری تھا۔ مثلاً منورما کی میڈیکل رپورٹیں یہ ظاہر کرتی تھیں کہ اس کے خون میں کوئی زہریلی آمیزش تھی اور یہ زہر اس کے دماغ میں پھیلی رگوں میں گردش کر کے ذہنی فطور بھی پیدا کر سکتا تھا۔ لیکن پھر وہ نقاب پوش وجود، میرے ذہن سے ایک خیال اچانک گزر گیا۔ مجھے وہ قوت بخش دی گئی تھی جس کے ذریعے میں کسی انسانی وجود کو چشمے تصور میں لا کر اس کے ذہن کی گہرائیوں میں اتر سکتا تھا۔ میں نے اس نقاب پوش وجود کو نہیں دیکھا تھا، لیکن منورما کے نقش میری آنکھوں میں پوشیدہ تھے۔ اسے خیال کی گرفت میں لا کر میں اس کے ذہن کی گہرائیاں کنگھال سکتا تھا۔ کیوں نہ مسئلہ حل کر لوں، مجھے منورما کا سارا کچا چھٹا پتہ چل جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے فیصلہ کر لیا کہ اپنا کام شروع کر دوں، لیکن پھر کچھ کانوں میں آوازیں ابھرنے لگیں۔ انکار کیا گیا تھا۔ محفوظ رکھواں لمحوں کے لیے جب وقت ناگزیر ہو جائے، ملے کو اپنی مت جانو ورنہ تانا سان ہو جاؤ گے، پھر تم کچھ نہ رہو گے۔ مزہ اسی میں ہے کہ خزانوں کو محفوظ رکھو۔ لیکن دل سے ایک منفی آواز ابھری، نہیں، دوسری آواز نے کہا، یہی لمحے ہوتے ہیں بننے اور بگڑنے کے، انہی میں ایمان کی حفاظت کرنا ہوتی ہے، اپنے باپ کی طرح۔ باپ کے خیال نے آنکھیں بند کر دیں۔ یوں لگا جیسے مسعود احمد انکار میں گردن ہلا رہے ہیں۔ پورا بدن پسینے میں بھیگ گیا، گرمی لگنے لگی، گھٹن ہونے لگی۔ کھڑکی کھولی، کرسی اس کے پاس رکھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ تازہ ہوا نے ذہنی گھٹن بھی کم کر دی۔ آنکھوں پر ایک بوجھ سا پڑا اور نیم غنودگی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ پتہ نہیں کب تک یہ غشی جیسی کیفیت طاری رہی، پھر بدن آرام طلب کرنے لگا۔ کھڑکی پر جا کر منورما کے کمرے کی طرف دیکھا۔ رسی بدستور لٹک رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی واپس نہیں آئی۔ کھڑکی بند کر کے بیڈ پر آ گیا، پھر گہری نیند طاری ہو گئی تھی۔ صبح کو اس وقت جاگا تھا جب حکیم احمد باورچی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ معافی چاہتا ہوں بڑے صاحب، میں سمجھا آپ جاگ گئے ہوں گے۔ اس نے ناشتے کے برتن میز پر رکھ کر مجرمانہ انداز میں کہا، ارے حکیم بھائی، معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ میں خود دیر سے اٹھا ہوں۔ میں نے کہا۔ ناشتے سے فارغ ہوا تو حکیم احمد برتن لے گیا، لیکن چند ہی منٹ کے بعد مکھیا سنگھ اور اس کی بیوی آ گئے۔ وہ ناشتے کا سامان اٹھائے ہوئے تھے۔ مکھیا سنگھ نے کہا، یہ چابی بھول آئی ہے، آپ ذرا اپنی چابی دے دیں، واپس کرتے جائیں گے۔ آپ چاہیں تو اب آپ بھی آ جائیں۔ چلیں میں چلتا ہوں، میں نے کہا۔ پھر ہم تینوں کٹہرے کے سامنے پہنچ گئے۔ منورما صاف ستھری نظر آ رہی تھی، اس کے بال بھیگے ہوئے تھے اور چہرے پر شگفتگی نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے آج ناشتے میں ڈاکٹر؟ بدتمیزی مت کرو منورما، مکھیا سنگھ نے کہا۔ سوری ڈاکٹر جی، کیا آپ نے یہاں نوکری کر لی؟ میں مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور وہ جگہ تلاش کر لی جہاں رسی چھپائی گئی تھی۔ مسحری کے نیچے قالین کا کچھ حصہ ابھرا ہوا تھا۔ اس دوران مکھیا سنگھ کی پتنی نے ناشتہ اس کے سامنے لگا دیا اور اپنے ہاتھ سے اسے ناشتہ کرانے لگی۔ وہ بڑے لاڈ سے ناشتہ کرتی رہی، بار بار مجھے دیکھ کر مسکرانے لگتی تھی۔ ناشتے کے بعد اس نے کہا، میرا علاج شروع نہیں کیا آپ نے ڈاکٹر صاحب؟ کر دیا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ نہ کوئی دوا، نہ انجیکشن، یہ کیسا علاج ہے؟ ایک خاص علاج ہے، بہت جلد نتیجہ نکلے گا، میں نے ترکی با ترکی کہا۔ کسی وقت اکیلے آئیں میرے پاس، میں آپ کو اپنا علاج خود بتاؤں گی۔ وہ بڑے بے باک انداز میں بولی، چلو مجھے دیر ہو رہی ہے۔ مکھیا سنگھ نے اپنی بیوی کو دھکا دے کر کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ بیوی بھی سہم کر برتن اٹھانے لگی، پھر وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ جو ہی وہ باہر نکلے میں پلٹ آیا اور میں نے سرگوشی میں کہا، تمہارے علاج کے پہلے مرحلے کے طور پر مجھے یہ رسی غائب کرنی پڑے گی جو تمہاری مسحری کے نیچے قالین کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے باہر نکل آیا۔ اس وقت منورما کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کا موقع نہیں تھا۔ مکھیا سنگھ منورما کے الفاظ اور انداز سے سخت شرمندگی کا شکار ہو گیا تھا۔ مجھے اس کا اندازہ تھا، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔
میں نے کہا میں ڈاکٹر ہوں مکھیا جی، ہمارے پاس گلے سڑے جسم آتے ہیں جن سے شدید تعفن اٹھ رہا ہوتا ہے، ہمیں ان سے بھی گھن نہیں کھاتے بلکہ تن من صاف کر دیتے ہیں انہیں صحت مند کرنے میں۔ اب میرے سامنے دو بیمار ہیں، ایک منورما، دوسرے آپ۔ میرے الفاظ پر مکھیا سنگھ چون کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، میں؟ جی آپ اس درد کا شکار ہیں کہ منورما میرے سامنے ایسے الفاظ ادا کر رہی ہے جو ایک جوان لڑکی کے منہ سے قابل اعتراض تصور کیے جا سکتے ہیں۔ پہلی ملاقات پر انہوں نے کہا تھا کہ ان کی بیماری ان کا محبوب ہے، ان کی شادی کر دی جائے۔ آپ اس وقت نروس ہو گئے تھے؟ ہاں، مکھیا سنگھ کے منہ سے کراہ نکلی۔ اس وقت بھی ان کے الفاظ نے آپ کو دل برداشتہ کیا ہے؟ انکار نہیں کروں گا، مکھیا سنگھ نے آہستہ سے کہا۔ مکھیا سنگھ جی، آپ کی بیماری کے لیے میں چند الفاظ انجیکشن کے طور پر ادا کر رہا ہوں۔ سارے دھرم سب سے پہلے انسان بننے کا سبق دیتے ہیں۔ اللہ، بھگوان، گاڈ سر نام خالق کے ہیں جنہیں اپنی اپنی زبان میں پکارا جاتا ہے۔ ہم مسلمان اپنے ایمان کو سنداسی اسی کی سند اسی کو سمجھتے ہیں کہ اس کے نام کے ساتھ جو منہ سے ادا کریں اسے اپنی سانسوں سے زیادہ قیمتی سمجھیں۔ ہمارے ہاں نوزائیدہ بچے کے کان میں اس کا نام لے کر اسے بتایا جاتا ہے کہ حق کیا ہے۔ ہمارے ہاں کلمہ حق پڑھ کر اپنے دین میں مکمل ہوا جاتا ہے۔ ہم اپنے معبود کے نام کے ساتھ، جسے ہم نکاح کا نام دیتے ہیں، دو اجنبی زندگیوں کو ساری حیات کے لیے یکجا کر دیتے ہیں۔ میں اسی کا نام لے کر کہتا ہوں کہ منورما کا مقام میرے دل میں سگی بہنوں جیسا ہے۔ میں اس کے بھائی کی طرح ہوں اور جانتا ہوں کہ جو کچھ وہ بول رہی ہے اپنی بیماری کے عالم میں بول رہی ہے۔ اس کے لیے نہ میں شرمسار ہوں نہ آپ کو ہونا چاہیے۔ دونوں میاں بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ دفتن مکھیا سنگھ نے جھک کر میرے پاؤں چھوئے اور میں دنگ رہ گیا۔ بڑی شان و شوکت کا آدمی تھا وہ۔ بھگی کو کوچوان سمیت میرے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ مکھیا سنگھ اپنے کسی کام سے چلا گیا تھا، میرا یہاں رکنا ضروری نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے نصیب اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ باہر نکلا تو بگی تیار کھڑی تھی۔ کوچوان پاس کھڑا تھا، کہنے لگا، چلیں سرکار۔ اوہ، تمہیں فرصت ہے؟ ہم تو آپ ہی کے لیے کھڑے ہیں مالک۔ نمبردار جی نے یہی کہا ہے کہ آپ ہی کی ڈیوٹی دیں۔ ٹھیک ہے چلو، میں نے کہا۔ تھوڑی دور چلا تھا کہ اچانک امرتا سامنے آتی نظر آئی۔ اس نے بگی ہی نہیں دیکھی، اچانک ہی اس کی نظر بگی پر پڑی۔ اس کے حلق سے زبردست چیخ نکلی اور وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر چیختی ہوئی بھاگی۔ اس بری طرح بھاگی کہ 2-3 بار منہ کے بل گرتے گرتے بچی۔ پاگل ہو گئی ہے، کیا کروں اس کا؟ کوچوان نے بڑبڑا کر کہا۔ تم سے ڈر کر بھاگی ہے، عجیب لڑکی ہے، گرتی تو ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے۔ میں نے کہا، کہاں کی باتیں کر رہے ہیں سرکار، یہ ہم سے کیا کسی سے بھی نہ ڈرے۔ پھر ایک دم سے اسے کیا ہو گیا؟ کوئی بات سوچی ہوگی، سانگی کے گھر گئی ہے۔ ہاں جی، اس کا اصل ٹھکانہ ہی وہ ہے۔ ذرا چلو سانگی کے گھر۔ اچھا جی، کوچوان نے کہا اور چند لمحوں کے بعد بگی سانگی کے گھر کے پاس روک دی۔ دروازہ کھلا تھا، صاف لگ رہا تھا کہ کوئی ابھی اندر گیا ہے۔ امرتا کے علاوہ کون ہو سکتا تھا؟ میں نے اتر کر دروازے میں پہنچا اور آواز دی، پیتم، لیکن جواب میں امرتا کی دلدوز چیخ سنائی دی۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھا کر دوبارہ پیتم کو آواز دی تو امرتا زور سے چیخی اور پھر اندر بھگدڑ مچ گئی۔ میرا منہ حیرت سے کھل گیا، اسے کیا ہو رہا ہے؟ اسی وقت پڑوس کے 2-3 بچے ہنستے ہوئے بگی کے پاس پہنچے۔ وہ کہہ رہے تھے، لنگڑی یا ٹوٹ گئی سسری کی، لنگڑاتی ہوئی بھاگی ہے۔ کون؟ میرے منہ سے نکلا، وہی سسری امرتی، دیوار پر چڑھ کر کودی ہے، زور سے گری مگر اٹھ کر بچھائی پلے کی طرف بھاگ گئی۔ ایک بچے نے ہنستے ہوئے بتایا۔ اوہ، میرے ہونٹ افسوس سے سکڑ گئے، سانگی اور پیتم کہاں ہیں؟ وہ تو چندوسی گئے ہیں۔ میں نے مایوسی سے گردن ہلائی۔ کوچوان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں بگی میں بیٹھ گیا تو اس نے بگی آگے بڑھا دی۔ میں نے کہا، تمہاری سگی بھانجی ہے؟ جی بالکل سگی۔ ماں باپ زندہ ہیں؟ نہیں جی، 2 سال کی تھی جب دونوں مر گئے۔ دونوں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ہاں جی دونوں۔ کیسے؟ باڑھ آئی تھی گنگوتری میاں میں، دونوں کو لے گئی۔ گنگوتری میاں ہر سال بھینٹ لیوے ہے، کوچوان نے بتایا۔ گنگوتری کون ہے؟ ندی ہے، آپ نے نہیں دیکھی؟ دولہا بابا کے استحان سے تھوڑی دور ہی تو ہے۔ پر ایک بات بتائیں، پورا حصے پور ڈبو دے ہے، مجال ہے دولہا بابا کے مزار شریف کی گھاس بھی بھگو دے۔ ترائی کے سارے لوگ اپنے گھر چھوڑ کر دولہا بابا دربار آ جاتے ہیں۔ پگی مسجد کے پاس پہنچ گئی۔ تم یہاں رکو گے یا واپس چلے جاؤ گے؟ جو حکم سرکار۔ تو اٹھ شام 6 بجے آ جانا۔ ٹھیک ہے، کوچوان نے کہا اور بگی واپس موڑ دی۔ شکور اور بندو اپنے گھر سے باہر نکل آئے تھے۔
پیش امام صاحب کہاں ہیں؟ کسی کام سے گئے ہیں، حجرہ کھولیں؟ شکور نے پوچھا۔ ہاں کھول دو، میں نے کہا، اور شکور نے مسجد کے اندر جا کر حجرہ کھول دیا۔ پھر بندو سے بولا، جا تو چائے بنوا کر لے آ۔ بندو چلا گیا تو شکور نے ہنستے ہوئے کہا، وہ باولی تو نہیں ملی؟ کون؟ امرتا کی بات کر رہا ہوں، سانگی تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گئی ہے، مگر اس دوسری باولی کو کون ٹھیک کرے گا؟ اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں نے شکور کو امرتا کی چیخوں کے بارے میں بتایا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ آپ کی جان چھوٹ گئی اللہ کے کرم سے، سب سے کہتی پھر رہی تھی کہ بابو جی سے اس سے بیاہ کریں گے۔ اس نے دلہا بابا سے منت مانی ہے اور چراغ لائی ہے منت کا۔ یہاں مشہور ہے کہ کوئی منت مانے اور اسے پوری نہ ہونا ہو تو منت کا چراغ بجھ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی نحوست ہوتی ہے۔ پیش امام صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ اس کی باتوں سے پریشان ہو رہے ہیں۔ میں نے ترکیب کر ڈالی۔ ترکیب؟ میں نے سن کر پوچھا۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، چوری سے سانگی گئے گھر کی طاق میں رکھا چراغ پھونک مار کر بجھا دیا اور مشہور کر دیا کہ امرتا کی منت رد ہو گئی ہے۔ اب اگر وہ بابو جی کی صورت بھی دیکھے گی تو بابو جی اللہ نہ کرے مر جائیں گے، بس اب وہ آپ کے سامنے کبھی نہیں آئے گی۔ خوب روتی پھرے ہے کہ ہائے اب بابو جی سے اس کا بیاہ نہیں ہوگا۔ شکور اپنے کارنامے پر ہنس رہا تھا، لیکن میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ میں کیا کر سکتا تھا اس معصوم لڑکی کے لیے؟ کاش کسی طرح اس کا درد کا مداوع ہو جائے، کوئی حل نہیں نکل سکتا تھا۔ نصیب اللہ سے بھی اس موضوع پر بات ہوئی، انہیں پوری بات کا علم تھا، وہ خود بھی افسردہ تھے۔ مکھیا سنگھ کے بارے میں مختصر بات ہوئی تھی۔ نصیب اللہ شریف اور معزز انسان تھے، انہوں نے مکھیا سنگھ کے کسی کام کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا۔ بھگی آ گئی اور میں واپس حویلی پہنچ گیا۔ مکھیا سنگھ بھی آ گئے تھے، بہت دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے، پھر رات ہو گئی۔ حکیم احمد نے کھانا لگا دیا۔ کھانے کے بعد میں باہر نکل آیا اور حکیم احمد کے ساتھ ہی حویلی کے پچھلے باغ کی سیر کی، خاص طور سے پھولوں کی عظیم الشان کیاریوں کو میں نے بہت غور سے دیکھا۔ پھر واپس آ کر اپنے کمرے کی کھڑکی سے پوری سچویشن کا جائزہ لیتا رہا۔ ابھی کوئی مؤثر خیال ذہن میں نہیں آیا تھا۔ رات کے کوئی 12 بجے ہوں گے۔ میں چوروں کی طرح باہر نکل آیا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بڑی احتیاط سے بڑے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جھانکنے لگا۔ دوسری طرف مدھم بلب جل رہا تھا۔ سلاخوں والے کمرے کی مسہری پر منورما گہری نیند سو رہی تھی۔ بہت دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک ایک خیال آیا۔ اس کے بارے میں اس کے ذہن میں جھانک کر معلوم کرنے کی ممانعت تھی، لیکن اسے اندر سے دیکھا تو جا سکتا تھا۔ میڈیکلی اس میں کیا سکم تھا، ممکن ہے اس کا پتہ چل جائے۔ کل دن میں اس کا معائنہ کروں گا۔ رات کو کئی بار جگا، کھڑکی سے باہر جھانکا، سب کچھ پرسکون تھا۔ دوسرے دن بھی معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ 11 بجے کے قریب میں نے مکھیا سنگھ سے کہا، میں آج منورما کا چیک اپ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ نہیں، آپ آرام کریں۔ ٹھیک ہے، مکھیا سنگھ نے کہا، اور میں منورما کے پاس پہنچ گیا۔ آج اس کے چہرے پر پہلے دن جیسی تازگی نہیں تھی، وہ نڈھال تھی۔ مجھے اس نے سرسری نظروں سے دیکھا اور گردن جھکا لی۔ آپ کیسی ہیں منورما جی؟ پتہ نہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ میں آپ کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیجئے، وہ تھکے تھکے میں بولی۔ آپ لیٹ جائیے، میں نے کہا، اور وہ بے چون چراں لیٹ گئی۔ مجھے اس کے اس طرح مان جانے پر حیرت ہوئی۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے انسانی وجود میں جھانک کر اس کی بیماریوں سے آگاہ ہونے کی قوت بھوریا چرن نے دی تھی، اور میں نے اس سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا تھا، لیکن چند لوگوں کو اس سے زندگی مل گئی تھی۔ پھر اس کے بعد بابا پردہ پوش نے مجھے بے شمار علم دے دیے تھے اور اس قوت کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اسی وقت بھی میں اسی کا سہارا لے رہا تھا۔ میں نے اس پر نگاہیں جما دیں اور اس کا بدن دھواں ہونے لگا، پھر اس کے اعضاء روشن ہونے لگے۔ دل، جگر اور دوسرے اعضاء ایک تندرست وجود کی نشاندہی کر رہے تھے، لیکن پورے بدن میں پھیلی رگوں میں روشن ذرات گردش کر رہے تھے۔ یہ اجنبی جراثیم تھے اور پہلے کبھی کسی کے خون میں ایسے ذرات کی آمیزش نہیں ملی تھی۔ میں انہیں دیکھتا رہا۔ ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے یہ میرے لیے بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ دل میں شدید خواہش بیدار ہوئی کہ کسی عمدہ سی لیبارٹری میں ان کا تجزیہ کروں اور کوئی انوکھا انکشاف کروں، لیکن ظاہر ہے مجھے ایسی لیبارٹری نہیں مل سکتی تھی۔ ڈاکٹر شکلا بھی یاد آیا، جس کے کلینک میں بے حد شاندار لیب تھی، لیکن نہ جانے میری وجہ سے اس بیچارے پر کیا گزری۔ اچانک ہی ذہن کو دھچکا سا لگا۔ افلاک یاد آیا تھا۔ بابا صاحب کے حکم سے جہاں بھیجا جاتا تھا وہاں کے لیے تمام ضرورتیں فراہم کر دی جاتی تھیں۔ کیا اس خون کے تجزیے کے لیے مجھے ضرورت کی چیزیں فراہم کر دی جائیں گی؟ اسی وقت منورما کی آواز ابھری، کیا میں سو جاؤں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، پلیز آپ اٹھ جائیے، 2 منٹ باتیں کر سکتی ہوں آپ سے۔ ہاں ضرور، بیٹھ جائیے اور کسی کو نہ آنے دیجیے۔ ٹھیک ہے، میں بیٹھ گیا۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ وہ بولی۔ نہیں، پریم تو کیا ہوگا کسی سے۔ آگے کہیے، میں نے کہا۔
पहले दिन ही कह दिया था कि मोहब्बत की मारी हूँ। मैं क्या करूँ, वो मेरा देवता है, पूजा करती हूँ उसकी। जानती हूँ कि ये माता पिता के साथ ज़्यादती है, मगर बहुत मजबूर हूँ, इसे नहीं छोड़ सकती। मुझे इसके हवाले कर दो बस। वो कौन है? तरकेशी, मेरा महबूब। कहाँ रहता है? मैं नहीं जानती, इसके साथ जाना चाहती हूँ। चाचा चाहती हो? हाँ। कहाँ ले जाएगा वो तुम्हें? जहाँ भी ले जाए, मुझे उस पर भरोसा है। तुम लोग बाहर मिलते हो? हाँ। वापस यहाँ क्यों आ जाती हो? पता नहीं, बस आ जाती हूँ। क्या तरकेशी मुझसे मिल सकता है? मुझे नहीं मालूम, इससे पूछ लूँगी। मगर तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो? पूछूंगा उससे कि वो कौन है। मुझ पर से पहरा ख़त्म करा दो, हम तुम्हारी वजह से परेशान हैं। रस्सी कहाँ है? उसने छुपा दी है। वो आया था? हाँ, आता है। इससे ज़्यादा मैं उससे और क्या बात करता, वहाँ रुकना भी बेकार था। हाँ, इन चमकदार जरसूमों का मामला तहकीकी हैसियत रखता था। किसी ख्याल के तहत मैंने उससे कहा, मैं वैसे भी तुम पर कोई पाबंदी लगाने का हक नहीं रखता, लेकिन अब तुम जैसे भी मिलोगी मैं रुकावट नहीं बनूंगा। ये कहकर मैं वहाँ से वापस निकल आया। अपने कमरे में आकर मैं सोच में डूब गया। मनोरमा तरकेशी नामी नौजवान को पागलों की तरह चाहती थी। वो उसके लिए जान देने पर आमादा थी। तरकेशी की इसी सूरत मिले ताकि पता चले कि वो कौन है और क्या चाहता है। अब थोड़ी सी उलझन होने लगी थी। मुखिया सिंह ने मुझे बड़े मान से रोका था। उसे दूल्हा बाबा की तरफ से मेरी निशानदेही की गई थी, लेकिन मेरे जहन में कुछ नहीं था। मैं नहीं जानता था कि मुझे मनोरमा के लिए क्या करना है। अलबत्ता उसके खून में तैरते चमकदार जरसूमे मेरे लिए बहुत अहम थे। रात को तमाम ज़रूरियात से फारिग होकर मैंने बाबा पर्दापोश के तसव्वुर पर निगाहें मरकूज कर दी। मैंने बेशक उनका चेहरा पर्दे में देखा था, लेकिन उनकी आंखें, उनका सरापा मेरे तसव्वुर में था। उस वक्त मैं उन्हें निगाहों में लाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आंखों में धुएं की लकीरें गर्दिश कर रही थीं। कोई तस्वीर ही नहीं बन पा रही थी। 20 मिनट तक कोशिश करता रहा, लेकिन बाबा साहिब का तसव्वुर नक्श ना हो सका। तब अचानक मैं चौंक पड़ा। ये इजहार नाराज़गी भी हो सकता है कि नक्श ना बनने दिया जा रहा हो। मेरे दिमाग में आग भड़क उठी। क्यों? मेरे हलक से गराहट निकली। क्यों बाबा साहिब, क्यों? क्या कसूर है मेरा? कौन सा वली हूँ मैं? कौन सा दरवेश हूँ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जो हुक्म मिला वो किया, और वैसे भी मैंने वली बनने की कोशिश नहीं की, कोई तलब भी नहीं की। उस शैतानज़ादे ने अपने मतलब की तकमील के लिए मेरा इंतखाब किया, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं मांगा। जिन लोगों को उससे फ़ायदा हुआ, इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखा कि कहीं लालच के ज़ुमरे में ना आ जाए। मैं ये बेइतनाई देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, लेकिन खुद एहतसाबी बताती है कि बेगुनाह हूँ। मुझे यकीन है अगर मुझसे गलतियाँ भी हुई हैं तो नादानस्तगी में हुई हैं। खुद कलामी कर रहा था, लेकिन यूँ लग रहा था जैसे मेरे गिर्द हज़ारों का मजमा हो। लातादाद आंखें मुझे देख रही हों। आंखों से 2 आंसू निकले, लेकिन खोलते हुए, सचमुच जलते पानी जैसे, जो मेरे रुखसारों पर जलन पैदा करके नीचे गिरे। मैंने दीवानों की तरह आस्तीन से चेहरा रगड़ लिया और मेरे मुंह से जुनूनी आवाज़ निकली, दोबारा मेरी आंखों से मत निकलना वरना मैं आंखें फोड़ लूँगा। ये कहकर मैंने बुरी तरह आंखें रगड़ डाली। आंसू हैरत अंगेज तौर पर बंद हो गए, जैसे आंखें सहम गई हों। इसके बाद मैं बहुत देर तक पथराया बैठा रहा। इससे कबल जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, अफलाक मेरे मांगने से पहले मुहैया कर देता था। मुझे कहीं भेजा जाना था तो वहाँ की ज़रूरतें पूरी कर दी जाती थीं। अब मुझे इन आलात और अद्वियात की ज़रूरत थी जिनसे मैं मनोरमा के खून का तज़किया करूं, लेकिन मैंने अफलाक को आवाज़ नहीं दी और बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। पता नहीं नींद आई थी या नहीं, गनूदगी की सी कैफियत में था कि बिस्तर पर कोई सरसराहट सी महसूस हुई। पहले तो नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर बदन पर एक बोझ सा लगा। कोई शय सरसरा रही थी। आंखें खोलकर देखा तो एक खौफनाक कोबरा नजर आया, काला नाग जिसका चौड़ा फन मेरे चेहरे के ऐन सामने था।